کچھ جو ہے وہ آپ کے اپنے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے مشکل کون سا آپ کے حوالے سے وقت رہا، کون سا آپ کے لیے جو ہے وہ ہم نے تو دیکھا آپ کو نا پچھلے دور سے، ہم تو آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ مشکل، کیونکہ میں 2013 سے آپ کو بالکل فالو کرتا آ رہا ہوں کہ یہ مشکل وقت ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر اچانک جو ہم نے دیکھا کہ آپ نے شادی کا جو ہے وہ رکھ لیا، تو آپ کے لیے مشکل وقت کون سا تھا؟ الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی مشکل رہی ہے. مجھے لگتا ہے اللہ کا مجھ پہ خاص احسان رہا. اگر میں یہ کہوں تو میرا خیال ہے بہت میں ناشکری ہوں گی، کیونکہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھی، اس لائق ہی نہیں تھی. دیکھیں میں اب میرے بچے تینوں ماشاءاللہ پل بڑھ گئے ہیں، تعلیم بس ایک کی کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے، اور میں نے جتنی خواہش کی تھی اس سے بہت زیادہ اللہ پاک نے دیا. میں نہیں سوچ سکتی تھی، میں جب بچے چھوٹے تھے تو میں سوچتی تھی کہ کیا میں یہ 18 سال تک میں پہنچا دوں گی اور میں کیا ان کو کوئی عزت دار وہ، لیکن اللہ پاک نے جتنا دیا ہے میری قابلیت نہیں تھی اتنی. صحیح بات ہے. یہ آپ یقین کریں کہ میرے اولاد ہی میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی، کہ میں کسی طریقے سے 18 سال تک ان کو کہیں کوئی اچھی سی مطلب میڈیوکر تعلیم دی. لیکن جس طرح سے اللہ پاک نے میرے اوپر رحمت کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اتنی بڑی نعمت ہے. تو میرے اوپر تو مشکل وقت زندگی میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ ہوا اور وہ ہوا، یہ ہونا ایک ڈیزائن کے تحت ہے. جو مشکل وقت آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ میں یہ قابلیت رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. تو یہ تو آزمائش جب آتی ہے وہ آپ کو نکھار آپ میں لانے کے لیے آتی ہے. جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں وہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں میں تو سیاست کا کبھی زندگی میں نہیں سوچا، مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا. یہ تو دشمنوں نے مجھے بتایا کہ اچھا میں پارٹی پہ حاوی ہونے والی تھی، اچھا یہ تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، اچھا میں سیاست کرنا چاہ رہی تھی. واقعی میں ایسا تھا کیا پارٹی میں؟ کیونکہ مطلب مجھے کبھی سیاست کا خیال ہی نہیں آیا. اور کیوں نہیں خیال آیا آئی ڈونٹ نو. آفر بھی ہوئی، انگلینڈ میں آفر ہوئی آنے سے پہلے پاکستان. 2012 میں مجھے کنزرویٹو پارٹی سے آفر آئی، 6 سیٹ کی آفر آئی، اور اس وقت مجھے میرا خیال ہے کہ اتنی میں فوکس تھی کام پہ، کیونکہ صحافت کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے سیاست، بی بی سی کے ساتھ آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے سیاست تو نہیں کر سکتے. اور میں نوکری چھوڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ بچے بہت چھوٹے تھے. تو دشمنوں نے تو جو دیا ہے وہ محسنوں سے بہت زیادہ دیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ مشکل وقت ہے، اٹ میڈ می اسٹرانگر. اور آئی تھنک کہ جو مشکل آپ جس کو وقت کہہ رہے ہیں اس نے مجھے اپنی زندگی میں ایک ٹھہراؤ بھی دیا ہے کہ میں نے چیزوں کے بارے میں سوچا ہے کہ اچھا ایسے کر رہی ہوں، ایسے کرنا چاہیے. تو میں نے سیکھا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ جیسے ایک یونیورسٹی جاتا ہے نا انسان، کوئی بوٹ کیمپ پہ جاتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایک مرحلہ زندگی کا میں سمجھتی ہوں کہ ایسا تھا جیسے پی ایم اے میں آپ کو بھیجا ہو، اور دوسرا مرحلہ جو تھا وہ ایسا تھا جیسے آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہو. تو الحمدللہ بالکل. 2013 میں آپ جب 2014-15 میں آپ میرے خیال میں 2012 میں آئی پاکستان پہلی بار. 12 میں آئی نہیں، آپ جب عزیز آباد جا رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی ریلی کے ساتھ جب آپ جا رہے تھے 2015 ہوگا. اچھا 2015 میں تو ہم آپ کے ساتھ ہی تھے. اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ کراچی کا مینوفیکچر کیسا کراچی ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اب کا اور اس ٹائم کا فرق بتائیں، کیونکہ اس ٹائم آپ کو کیا بتایا جا رہا تھا، اس ٹائم کراچی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ میرے نظروں پہ کبھی پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی. کراچی میں 2013 میں آئی. میں نے کراچی میں کام کبھی نہیں کیا. آج ٹی وی سے میں نے جب آغاز کیا تو الیکشن ٹرانسمیشن تو میں نے یہاں سے کی، لیکن کراچی مجھے بڑا انہوں نے کہا کہ کراچی آفس سے کام کریں. لیکن ایک تو آپ کو پتہ ہے کراچی کی آب و ہوا، ہم ذرا اپنی پہاڑیوں کے عادی ہیں. دوسرا میری والدہ بہت علیل تھیں اور وہ اسلام آباد تو آ گئی تھیں پشاور سے، لیکن وہ کراچی ان کے لیے موو کرنا بالکل پاسبل نہیں تھا. تو اس وجہ سے میں کراچی میں رہی نہیں. لیکن میں کراچی کی سیاست کو کم سمجھتی تھی، اور اس کی وجہ سمپلی یہ ہے کہ آپ جغرافیہ سے فیملیئر نہیں ہوتے، زبان یا یہاں پہ رہنے سے فیملیئر نہیں ہوتے. لیکن پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ یہ اس وقت ہم کو ایجنڈا دیا جاتا تھا ٹی وی پہ کہ آپ نے مطلب 2 شخصیات کو ریٹنگز کے لیے بٹھانا ہے ٹی وی پہ، اور آج دونوں ہی کی سیاست انہوں نے خود ہی دفن کر دی ہے. ایک لال حویلی والے اور دوسرے جو کہ اب جیل میں ہیں، اٹک جیل میں ہیں. لیکن تیسری آپ کو ایجنڈا دیا جاتا تھا کہ آپ نے کراچی والوں کو جو ہے نا ایم کیو ایم کو وہ آپ میں آڑے ہاتھوں لینا ہے. تو مجھے چونکہ کراچی کا زیادہ پتہ نہیں تھا،
تو میں نے کبھی ناانصافی یا کوئی ایسا کوئی ایجنڈا بیس پروگرام کیا نہیں، پر میں نے یہاں آ کے 90 میں 2-3 انٹرویوز کیے، اور مجھے ایک ذرا ڈفرینس تو محسوس ہوا جب میں ان ریلیز میں آئی. تو ایکچولی ان ریلیز کے پیچھے ایک اور کہانی ہے، وہ میں پولیٹکس یا پولیٹیکل سپورٹ کے لیے نہیں آئی تھی. وہ آپ کو پتہ ہے خواتین اگر کچھ ان کو ایسے لگے کہ شوہر کے کچھ اور لوگ کچھ زیادہ ان پہ مہربان ہیں، تو وہ ایکچولی میں ذاتی وجوہات کی وجہ سے آئی تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب آپ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. لیکن ویسے اس وقت جب میں آئی تو ایک ڈفرینٹ ماحول تھا. مجھے یہ لگا کہ جو پی ٹی آئی نے جو چوز کیے ہوئے تھے کینڈیڈیٹس ان حلقوں کے لیے، وہ ان سے میچ نہیں کرتے تھے. یعنی کہ جن حلقوں کی نمائندگی کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے ہاں دونوں دفعہ جب میں آئی تو مجھے لگا، اور میرے بیٹے نے بھی یہ کہا، حالانکہ اس کو تو کراچی کا کچھ نہیں پتا، مجھے آ کے کہا کہ مم دس مین ڈز ناٹ لک رائٹ فار دس کنسٹیچوئنسی. یہ عزیز آباد کی بائی الیکشن تھی. ہاں تو میرے بیٹا جو کہ باہر تھا اس وقت تو اے لیولز میں تھا، تو اس نے ایسی بات کی. تو میں نے کنوے کیا پارٹی چیئرمین کو کہ دیکھیں وہ باہر سے آیا وہ بچہ، اس کو کیا پتا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں لگ رہا، میچ نہیں کر رہا. تو آگے سے انہوں نے خیر جو بھی نازیبا جملے بولے، لیکن بات اس کی صحیح تھی کہ جو شخص ایک مطلب جس کی زندگی دبئی میں گزرتی ہے، جو یہاں کا نہ پانی استعمال کرتا ہے نہ یہاں کا اس کا رہن سہن ہے، جو ایک بہت ہی مطلب ایک اپر مڈل کلاس، ان کی جو زندگی کی جو لائف سٹائل ہے، اس کی لائف سٹائل کوئی شخص جو کہ عزیز آباد میں رہ رہا ہے اس سے میچ ہی نہیں کرتی. اس کی جو حقیقت ہے اس کی میچ نہیں کرتی نا، ریالٹیز میچ نہیں کرتی. تو اگر آپ اس حلقے سے ہی نہیں میچ کرتے، آپ اس اسکول میں نہیں گئے، آپ ادھر رہے نہیں، آپ ادھر اٹھنا بیٹھنا آپ کا نہیں ہے. لیکن آج جب میں صبح گئی ہوں کسی کے لیے، کوئی میں نے شاپنگ کرنی تھی کچھ بچوں کے لیے، کوئی کلرنگ پینسلز لینے کے لیے جانا تھا، حالانکہ میں تو ڈیفینس ہی تک گئی ہوں، پسینے ہو کے میں واپس آئی ہوں کیونکہ میں خود جا کے لینا چاہتی تھی. تو پھر میرا مذاق اڑایا میرے سسرال نے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ خود جائیں، کیونکہ پنکھے تک نہیں آن تھے. کیوں؟ کیونکہ بجلی کے بل آ رہے ہیں لوگوں کے. یہ جو لوگ ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، صحیح ہے، 24 کروڑ عوام جیسے رہ رہے ہیں، اور یہ لوگ جیسے رہ رہے ہیں، نہ جو پیٹرول کا بل اپنا خود دیتے ہیں، نہ جن کے گھر میں پانی مفت آتا ہے، ان کی آٹا، مرغیاں، قربانی کی چیزیں سب مفت آتی ہیں، ان کو کیا پتا. تو یہ وہ جو آپ جس طرف اشارہ دے رہے ہیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو مجھے لگا کہ یہ تو مڈل کلاس کی جماعت نہیں تھی. صحیح ہے. یہ کیا اردو ووٹ بینک ان کی حمایت کیسے کرے، وہ نہیں ان کو نظر آ رہا. پھر جب کوئی بھی سانحہ ہوتا تھا تو اس کے لیے پہنچتے نہیں تھے. سہراب گھوٹ کا واقعہ ہوا، مجھ سے آ کے کسی نے گلا کیا. صحیح ہے کہ بی بی ہمارا بڑا، میں تو جاتی تھی لیکن دیکھیں جو پارٹی چیئرمین ہوتا ہے، جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے، لوگوں کی اس سے توقعات ہوتی ہے. پھر جب اگر کہیں کوئی سانحہ ہو جائے، کسی کے جنازے پہ نہ پہنچنا، افسوس کے لیے نہ پہنچنا، یہ ہماری روایات ہیں. لوگ توقع کرتے ہیں، پیار سے توقع کرتے ہیں. تو اس سے بھی میری بڑی آنکھیں کھلی کہ یہ کیسی پارٹی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے، بڑی اچھی باتیں کی، اور آپ نے مطلب آج دل کی باتیں آج میرے خیال میں یہاں پہ ہمارے ساتھ ہی کی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں میں آپ کو فلیٹر نہیں کر رہی، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے، میں جب بھی کوئی جرنلسٹ مجھ سے انٹرویو کا ٹائم لیتا ہے، تو چونکہ میں نے ساری زندگی میں 11 سال کی عمر سے ٹی وی پہ کام کر رہی ہوں، پھر مجھے لگتا ہے کہ اب میک اپ کرنا پڑے گا، بال بنانے پڑیں گے، ٹک کے بیٹھنا پڑے گا. یہ اب میں ان چیزوں سے تنگ ہوتی ہوں. اور پھر آگے سے اگر سوال ایسا ہو کہ جس میں بدنیتی ہو، یا سوال ایسا ہو جو وہی مطلب ریٹنگز کی خواہش، آپ کریں، اچھا پروگرام کریں، لیکن جس نیت سے میں آئی ہوں، جس نیت سے ہمیشہ میں پاکستان آئی ہوں، وہ مجھے پھر افسوس ہوتا ہے. پھر میرا دل کرتا ہے اب اس نے یہی سوال کرنا تھا. کیونکہ میرا مقصد کسی کو بدنام کرنا یا کسی کو اذیت دینا نہیں ہے. اب اللہ کرے انشاءاللہ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، اچھی باتیں کم از کم لب و لہجے سے تو لگ رہی ہیں. جس طرح سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر کو الوداع کیا ہے، یہ ہماری روایت اور اقدار کا حصہ ہے. جس طرح انہوں نے دروازہ کھولا، ان کی فیملی ویلیوز دکھائی دیتی ہیں. اور اب یہ جو سانحہ ہوا ہے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ، اس کے بعد جس قسم کا ان کا ایک بیان ہی آیا، ٹویٹ ہی آیا، تو انسان کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ پہلا ایک نیک قدم ہو، اور جو بھی ماضی کی ہم نے جو
ایک بدصورتی دیکھی ہے, جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ نا روی دیکھی ہے, لوگوں میں ایک انتہا پسندی رویوں میں دیکھی ہے, اللہ کرے کہ یہ اب ہم ایک آغاز کریں اور ہر ایک کے لیے بہتر وقت آئے, کیونکہ اکٹھے ہی ہم نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. ایک سیاسی جماعت اکیلی بھی تو الیکشنز میں نہیں جا سکتی. انوار الحق کاکڑ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں ایز اے پرسن, کہ وہ ہمارے ملک کے لیے کیئر ٹیکر کیسے جو ہے وہ آدمی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اچھے آدمی کیئر ٹیکر کی وجہ سے؟ دیکھیں, کیئر ٹیکر کا رول تو یہی ہے کہ انہوں نے خیال ہی رکھنا ہے, کس کا خیال رکھنا ہے اور کن کا خیال رکھنا ہے, شاید سب کا ہی خیال رکھنا ہے. ایک ینگر آدمی دکھائی دیتے ہیں. میری ان سے میرا خیال ہے ملاقات نہیں ہوئی, ہو سکتا ہے کہیں ایسے, لیکن میری ان سے ذاتی ملاقات نہیں ہے. اور جو میں نے ان کے بارے میں سنا ہے اور جو اب میں نے ویژولز بھی دیکھے ہیں, لوگ جو کہتے ہیں کہ بہت اچھے پڑوسی ہیں, وہ تو آپ کو دکھائی دے ہی دیا. دوسرا یہ کہ ان میں پشتون روایات ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے. کچھ ہماری جو پشتون روایات ہیں جو کہ میں نے سندھیوں میں بھی ویسے دیکھی ہیں, سچی بات ہے کہ کے پی کے بعد میں نے سندھ میں آ کے یہ روایات دیکھی, تو وہ ہمیں ایک دم سے دکھائی دی ہیں. دوسرا میرا خیال ہے کیونکہ وہ دنیا گھومے ہوئے ہیں, ٹھہرے ہوئے ہیں مختلف ممالک میں, ان کی زبان اور لب و لہجے سے بھی یہ چیز بہت نمایاں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے ایک ایشو جو کہ سندھ کا ایک بڑا کور ایشو ہے, باقی پروونسز میں بھی ہے, وہ یہ ہے کہ فورسڈ کنورژنس کے اوپر ہماری بچیاں جن کی کم عمری میں زبردستی سے مذہب زبردستی تبدیل کر کے شادیاں کرنے کا ایک یہ جو طریقہ پایا جاتا ہے, اس کے اوپر انہوں نے اپنا رول سینٹ میں نبھایا ہے, ایک پیپر بھی لکھا ہے. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو میں پرسنلی, آپ کو معلوم ہے, بہت عرصے سے سپورٹ کرتی رہی ہوں, اس کے میں بہت زیادہ خلاف ہوں. اور پاکستان جیسے ملک میں ایک پشتون فیملی سے آ کے اس قسم کا سٹینڈ لینا آسان نہیں ہے. ہماری پارلیمنٹ میں, ہمارے سیاسی حلقوں میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, لوگ ایسی بات پسند نہیں کرتے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزوں پہ ان کی جو ڈائریکشن ہے بڑی صحیح ہے, اور کچھ جو انہوں نے فیصلے کرنے ہیں اس کا ان کو ایکسپیرینس بھی ہے. فار ایگزامپل کچھ پرائیویٹائزیشن کے اوپر ان کے پاس اتھارٹی ہوگی, ایئرپورٹس کو لے کے پرائیویٹائزیشن کے کچھ میرا خیال ہے کہ ان کو اقدامات کرنے پڑیں گے, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ از پرابیبلی ناٹ اے بیڈ چوائس. لیکن اگین آنے والا وقت بتائے گا, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا, تو اب میں تو آپ کو آئینی شہادت ہی دے سکتی ہوں. یہ آخری کوشچن یہ کہ کیا وقت پہ الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں, وقت پہ نظر نہیں آ رہے. مطلب کتنے ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو سینسس ہے وہ آپ نے دیکھا ہے, اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو سیاسی پارٹیز ہیں اور جو سیاستدان ہیں جو اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو مجھے تو سینسس کی سمجھ ہی نہیں آئی. سینسس کرنے کا مقصد یہ تھا, ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کراچی میں بیٹھنے کا سینسس کا مقصد یہ تھا کہ اچھا ہمیں کیا ملے گا, لیکن اس سینسس کو دیکھ کے تو ہمیں کراچی کو تو کچھ نہیں مل رہا, سیٹس تو زیادہ آپ کو مل نہیں رہی, 4 سیٹیں بڑھ رہی ہیں نا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اربن سندھ سے زیادہ سندھ سے اربن کراچی میں زیادہ وہ ہوا ہے, لیکن جو آپ کو مل رہا ہے اس کے بدلے میں تو وہ تو مطلب کچھ بھی نہیں مل رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ غلط ہے. صحیح ہے. یعنی کہ یہ ہم سینسس کی ڈیمانڈ بہت پہلے سے کر رہے تھے. اب آف کورس پی ٹی آئی یا باقی لوگ کہیں گے کہ جی الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ محرکات اس کے پیچھے ہوں, لیکن سینسس کا ایکیوریٹ ہونا, سب لوگوں کا اس کے ساتھ اس پہ اتفاق ہونا بڑا ضروری ہے. اور پھر حلقہ بندیوں پہ یہ ایک بہت جائز مطالبہ ہے. کیوں؟ کیونکہ الیکشنز کا کیا فائدہ. دیکھیں, الیکشنز 2018 میں بھی ہوئے تھے. ہر الیکشنز کا جو رزلٹ ہوتا ہے, آؤٹ کم ہوتا ہے, وہ جمہوری نہیں ہوتا. تو جمہوریت کا تو حسن یہ ہے کہ کیا, مجھے تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین پرائم منسٹر ہو یا پی ایم ایل این کا چیئرمین پرائم منسٹر ہو. مسئلہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ اس حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. تو اس کے لیے تو میرے نزدیک تو مارچ میں بھی شاید الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. مارچ میں کیوں الیکشنز کرنا ناگزیر ہے, کیوں سینٹ میں لوگ بٹھانے ہیں, لیکن کون سے ہم نے کوئی بہت زیادہ ارسطو سینٹ میں بٹھانے ہیں. ہم نے انہی لوگوں کو بٹھانا ہے کہ کوئی کسی کے اگر کوئی والد صاحب یا کسی کے شوہر اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کو وہ سیٹ دے دیں. تو یہ کون سا جمہوریت کا کوئی روشن مثال آپ کو نظر آ رہی ہے؟
تو جمہوریت صرف جب لوگوں کو سوچتی ہے نا جب ان کی پارٹی انڈر اٹیک ہوتی ہے، کوئی پارٹی بھی ہو، ہاں صحیح ہے. ووٹ کی اہمیت آپ کو تب یاد آتی ہے جب آپ انڈر افیکٹ ہوتے ہیں. 2018 میں جو ہوا اگر وہ دوبارہ کسی اور جماعت کے ساتھ اب ہونے جا رہا ہے تو وہ جماعت تو یہ کہے گی کہ بھئی ہمارا تو پہلے بھی 2018 میں بھی وزیر اعظم تو ہمارا ہی بنتا تھا. ہاں وہ گرفتار تھے نواز شریف واپس آ رہے ہیں ملک میں، آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ 15 سپٹمبر کو یا سپٹمبر کے جو آخری 2 ہفتے ہیں اس میں آنے کا میرا خیال ہے انآفیشلی اناؤنسمنٹ ان کی فیملی نے کر دی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ٹکٹ فائنلی بک ہو گئے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی دقت ہے تو ہمارے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کریں کیونکہ یہ ٹکٹس کافی تاخیر کا شکار رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید 14 تاریخ کے بعد ان کے لیے آنا بہتر ہو، اور میری صلاح بھی یہی ہوگی ان کو کہ 14 سپٹمبر سوری 14 سپٹمبر کے مطلب ظاہر ہے کہ جب وہ ان کو لگے کہ ان کی جو ہیئرنگز ہیں ان پہ ان کے ساتھ منصفانہ رویہ برتا جائے گا. میرا خیال ہے اس کے اوپر وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ فرار ہو گئے مفرور ہو گئے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک وزیر اعظم 3 بار وزیر اعظم بھی رہا، 4تھی بار لوگ اس کو اس کی پارٹی بہت سے لوگ اس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ حیات ہے تو وہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے. یہ ہمیں کسی کے لیے بھی خواہش نہیں کرنی چاہیے. یہ خواہش ہمیں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا بہت بڑا ظلم ہوا، اور یہ خواہش ہمیں کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. حتیٰ کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ بھی کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس قسم کی بات ہو جائے، کیونکہ ٹھیک ہے جو غلطیاں کی ہیں اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے، بہت ایک حد سے تجاوز کی گئی ہے. لیکن میرا خیال ہے ایسا کوئی بھی فیصلہ یا کوئی ایسی بھی سزا نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ریحام خان کی باتیں سنی، بڑی اچھی باتیں کی، اور آج انہوں نے دل کی باتیں کی ہمارے ساتھ. یہ تو ماننا پڑے گا دل کی باتیں آج کی ہیں. مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ.